تمام تعریفیں ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق زیبا ہیں، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ صلاۃ و سلام ہوں، درود و سلام ہوں ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین شافع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اسلامی حوالے سے محرم اسلامی مہینوں میں پہلا مہینہ، پہلا مہینہ اسلامی اور دینی حوالے سے مہینوں میں، ایام میں اور دنوں میں ہمیں کیا کرنا ہے اور کروانا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کے ذریعے اس بات کو بڑے واضح کر دیا۔ کسی بھی حوالے سے دین کے اندر اللہ کی شریعت میں اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی سیرت میں میں اور آپ اگر کسی بھی قسم کی مداخلت کریں گے تو اللہ اس چیز کو برداشت نہیں کرتا، برداشت نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام نے جس چیز کی تعلیم دی، اس تعلیم کو صحابہ نے بڑے خوب انداز میں اپنایا ہے اور اس کو اختیار کیا۔ اور پھر اس کی تشہیر، اس کی وضاحت صحابہ کرام کرتے رہے۔ اس پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ بلند و بالا اگر کسی کو مقام دیا ہے پوری مخلوق، وہ ہمارا ایمان ہے۔ ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام دیا۔ اور جس طرح اللہ نے اپنے آخری نبی کو ہر ایک پر فضیلت، فوقیت، شرافت، مقام، مرتبت عطا کیا ہے، تو اسی طرح رب العالمین نے اس نبی کی امت کو بھی دیگر امتوں پر رب العالمین نے فضیلت عطا فرمائی۔ انبیاء میں مراتب ہیں، ایک دوسرے پر اللہ نے فضیلتیں عطا کی۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم، قرآن پڑھ کے دیکھیں،
بعض رسولوں پر رب العالمین نے بعض رسولوں کو فوقیت عطا فرمائی ہے، فضیلت دی ہے، درجات اللہ نے بلند رکھے ہیں، تو اسی طرح اللہ تعالی نے ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی امت میں بھی، اللہ تعالی نے ہمارے نبی کی امت میں بھی رب العزت نے درجات عطا کی ہے۔ اور سب سے زیادہ درجہ مقام اگر اللہ کے نبی کی امت میں کسی کا ہے تو وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور پھر صحابہ میں بھی اللہ نے درجے رکھے، ویسے تو رب العالمین نے یوں فرما دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ میرے نبی کے صحابہ زمین پر مجھ سے راضی تھے، میں ان سے راضی تھا۔ لیکن ان صحابہ میں بھی رب العالمین نے مقام اور درجات رکھے ہیں۔ اللہ کی رضا اور رضوان کے حوالے سے سارے صحابہ برابر ہیں، سب برابر ہیں، لیکن کسی کو کسی پر اللہ نے فضیلت دی ہے، شان دی ہے، مقام کے حوالے سے، مرتبے کے حوالے سے، رضا اور رضوان میں سب یکساں ہیں، سب سے راضی ہے اللہ۔ جیسے نبیوں میں سے سارے نبیوں سے اللہ راضی، کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ کوئی یہ کہہ سکے آج دنیا کے اندر کہ 1,00,000 انبیاء آئے تھے، معاذ اللہ فلاں جو نبی تھا اللہ تعالیٰ کو وہ پسند نہیں تھا۔ اگر کوئی یہ اپنی زبان حرکت میں اپنی پلید زبان استعمال کرے گا، خدا کی قسم کفر کا مرتکب ہو جائے گا۔ اللہ سب سے راضی۔ اسی طرح تمام صحابہ میں اللہ تعالیٰ نے سارے صحابہ کو فضیلت عطا کی ہے، رضا اور رضوان کے حوالے سے یکجا ہے، لیکن ان کے اندر اللہ نے جس طرح نبیوں میں مقام اور مرتبہ عطا کیا تھا، صحابہ میں بھی اللہ نے ایک دوسرے پر ایک دوسرے صحابی کو فضیلت عطا کی ہے۔ اور نبی کی زبان سے وہ واضح، صحابہ خود بھی مانتے تھے اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام اس کی وضاحت بھی کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ میں آپ نے سنا ہے نا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کتنے جلیل القدر صحابی ہے، سب جھٹلا رہے تھے، سب ٹکرا رہے تھے، سب منہ موڑ کے جا رہے تھے، طرح طرح کی مذاق اور ہنسی ٹھٹا کر رہے تھے۔ ابو بکر صدیق نے کہا ہو تو نہیں سکتا جو تم بات کہہ رہے ہو، دل نہیں مانتا، دل اس کو تسلیم نہیں کہتا، لیکن آخر میں تم کہتے ہو کہ یہ بات میرے نبی محمد علیہ السلام نے کی ہے، خدا کی قسم دل مانے نہ مانے اگر نبی نے کہا ہے تو میں ابو بکر ضرور مانوں گا۔ یہ صفات تھی صحابہ کرام کے اندر، اور ایک موقع پر نہیں، کئی مواقع۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا شان رب العزت نے بنائی ہے، کیا مقام رب العزت نے ابو بکر صدیق کو عطا کیا ہے۔ کتنے مواقع پر عمر فاروق فرماتے ہیں ابو بکر سے میں آگے نکلنا چاہتا تھا، لیکن جب بھی میں نے ارادہ کیا اور اس ارادے کے اندر کوششیں بھی کرتا رہا، لیکن باوجود کوشش کے میں ابو بکر سے آگے نہیں نکل سکتا۔ تقوی میں، عمل میں، کردار میں، گفتار میں، زہد میں، عبادات میں، طور اور طریقوں میں، نرمی میں، عاجزی میں، انکساری میں میں نہیں نکل سکا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں ابو بکر سے آگے نہیں نکل سکا۔ اور ان صحابہ کا ذکر رب العالمین نے کس طرح کیا ہے قرآن پڑھ کے دیکھیں۔ اللہ اپنے نبی سے بھی محبت کرتا ہے اور نبی کے اصحاب سے بھی محبت کرتا ہے۔ ایسے ہی نہیں کہا رب نے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔
اور صرف اپنے نبی کے صحابہ سے ہی راضی نہیں، صحابہ سے کس طرح رب راضی ہوگا؟ رب العالمین قرآن میں ایک مقام پہ فرماتا ہے صحابہ کی کیا شان ہے، کیا مقام ہے، رب نے صحابہ کو کیا رفعت اور مرتبت سے نوازا ہے، اللہ کس طرح اپنے نبی کے صحابہ سے پیار اور محبت کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں اپنے نبی کے صحابہ سے تو راضی ہوں، لیکن ان لوگوں سے بھی اسی طرح راضی ہوں جو میرے نبی کے صحابہ جیسی زندگیاں گزارتے ہیں۔ میں جس طرح صحابہ سے راضی، اس طرح صحابہ جیسے اعمال اور طرز زندگی اختیار کرنے والوں سے بھی اسی طرح راضی، اسی طرح۔ یہ صحابہ اللہ کے اتنے محبوب، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میں نبی کے صحابہ سے بھی راضی اور تم سے بھی راضی، تم سے بھی راضی، تم سے بھی راضی۔ کیوں کہ تم نے وہ خوبیاں، وہ ادائیں، وہ صفات، وہ کمالات، وہ انداز تم نے اختیار کیے ہیں جو خوبیاں، جو صفات میرے نبی کے صحابہ میں پائی گئی۔ صرف اللہ کی عبادت، غیر اللہ کی پرستش کا انکار، ایک نبی کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی۔ دنیا کے بڑے سے بڑے بھی اگر دنیا میں اللہ اکبر میرے اور آپ کے سامنے آ جائے، صحابہ کے سامنے آ جاتے تھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے کسوٹی اگر رب العزت نے کسی ہستی اور ذات کو قرار دیا ہے تو وہ ایک ہی ہے، ان کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ابو بکر کے بعد اگر کسی کا مقام، کسی کی حیثیت، تو وہ عمر فاروق۔ نبی علیہ السلام کی زندگی میں آپ سنتے ہوں گے نا علماء سے، اکثر علماء کہتے ہیں تمام صحابہ مرید رسول ہیں اور عمر فاروق کون ہیں؟ مراد رسول۔ ایسا نہیں ہے کہ دیگر صحابہ مراد رسول نہیں تھے، ایک ایک صحابی پر الگ الگ محنت کی ہے اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر پر محنت کی، عمر پر محنت کی، عثمان غنی پر محنت کی، علی المرتضیٰ پر کتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی ہے۔ علی کو اپنے گھر میں پالا ہے، پرورش کی ہے، نبوت و رسالت کے منصب پر کائنات کے امام کو فائز کیا گیا۔ علی اللہ کے رسول کی ساری اداؤں کو دیکھ رہے ہیں، ساری اداؤں پر اللہ اکبر نظر رکھنے ہوئے اللہ کے رسول علیہ السلام کی کاپی کر رہے ہیں۔ ابو طالب کی نظر پڑی، اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے فرمایا علی حق تو یہ ہے انہیں اس پر ہی عمل کرنا ہے۔ ابو طالب کی نظر پڑتی ہے، ابو طالب اپنی آنکھیں گھما لیتے ہیں اور کہتے ہیں علی بات صحیح ہے، سارے لوگ اس محمد علیہ السلام میرے بھتیجے کی مخالفت کر رہے اور میں بھی اس پر ایمان نہیں لایا، لیکن میں تجھے کھلی چھٹی دیتا ہوں، سچ تو یہ ہے، حق تو یہ ہے کہ اللہ نے اس محمد پر حق کو نازل کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مروت میں بیچارہ مارا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی پر محنت کی ہے، لیکن چونکہ اللہ سے جو مانگا تھا نا، اللہ کے رسول علیہ السلام دعائیں مانگتے تھے، ہدایت کی دعائیں مانگتے، اللہ اکبر، لیکن بڑے لگاؤ کے ساتھ اگر کسی کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اللہ سے مطالبہ کیا ہے تو وہ ابو جہل کے بارے میں، اور دوسرا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ ان دونوں میں سے ایک عمر عطا فرما، ایک عطا فرما۔ ابو جہل انتہائی ضدی انسان تھا اور کچھ پچھلی کتابوں، اصولوں اور قوانین سے آگاہ بھی تھا، پچھلے سسٹم سے واقفیت بھی، پچھلے کتابوں اور نبیوں کے حالات
سب جانتا تھا، اور اس کو اس بات کا بھی علم تھا ابو جہل کو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں، مانتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اس کو حسد تھا، دل میں کینہ تھا۔ اور کسی انسان کے دل میں اگر کینہ پیدا ہو جائے نا، حسد کا شکار ہو جائے، تو یہ حاسد اپنی جلائی ہوئی آگ میں خود جل جاتا ہے۔ ابو جہل کچھ بگاڑ سکا اللہ کے رسول کا؟ پیارے محبوب علیہ السلام کا معاذ اللہ کچھ بگاڑ سکا یہ ابو جہل؟ مانتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہے، اللہ نے اپنا آخری نبی محمد علیہ السلام کو بنایا ہے، لیکن حسد اور کینہ جلن اس کے دل میں یہ تھا کہ جناب ہمارے خاندان میں سے ہونا چاہیے تھا، ہمارے قبیلے میں سے ہونا چاہیے تھا، سرداروں میں سے کسی کو نبی اور رسول بناتا۔ یہ کیا ہوا ہے کہ اللہ نے ایک یتیم کو ہمارے مقابلے پر معاذ اللہ جس کی کوئی بظاہر حیثیت نظر نہیں آتی، رب نے اس کو نبی بنایا ہے۔ اس حسد اور کینہ اور جلن کے اندر اپنی ہی آگ میں جلائی ہوئی آگ میں خود جل کر وہ مر گیا۔ اللہ نے دو میں سے ایک مانگا، یہ دے دے یا عمر بن الخطاب۔ اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کسی سے کم نہیں تھے، اللہ کے نبی نے ایسے ہی نہیں مانگایا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی خوبیوں کے مالک تھے، دلیر تھے، نڈر تھے، جلالی تھے، لوگوں کے دلوں میں حضرت عمر فاروق کا اسلام لانے سے پہلے بھی رعب تھا، اور اسلام لانے کے بعد بھی وہ رعب پر برقرار رہا۔ اور کتنے واقعات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے، حضرت اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، ابو بکر آئے، علی آئے، اللہ اکبر، سارے معاملات چلتے رہے، جس طرح معاملات چل رہے تھے اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن جیسے ہی مختلف مواقع پر اور محفلوں میں عمر فاروق کی آمد ہوتی ہے تو عورتیں بھی اٹھ کر چلی جاتی ہے، وہ دف بجانے والی وہ بھی جب دیکھتی ہے عمر فاروق، ابو بکر کے آنے پر اس نے دف بجانا نہیں ختم کیا، لیکن عمر فاروق کو جیسے ہی دیکھا فوراً وہ جو دف بجا رہی تھی اس کو اٹھایا، اپنے نیچے رکھا اور اسی دف کے اوپر بیٹھ جاتا۔ عورتیں اٹھ کے چلی، نبی علیہ السلام مسکرائے، تبسم فرمایا، آپ کے دندان نظر آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم تو عورتیں ہو، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ نے عمر کو اتنا رعب اور اتنا دبدبہ عطا کیا ہے، یہ عمر جن راستوں سے گزرتا ہے شیطان ان راستوں کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ اتنا رعب دیا ہے اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ رب العالمین نے صحابہ کی منظر کشی قرآن میں یوں فرمائی، رب العالمین صحابہ کی آپس کی رواداریوں کا ذکر فرماتا گئے۔ رب العالمین نے اس آیت میں اپنے نبی کا یوں ذکر فرمایا محمد الرسول اللہ، یہ محمد علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہ محمد علیہ السلام اللہ کے رسول غیب، ان کی ماننے والے، ان پر ایمان لانے والے، ان پہ اپنی جانوں کے نذرانے دینے والوں کے رب العالمین حالات کو بیان کر رہا ہے، ان کی کیفیات کو بیان کر رہا ہے۔ فرمایا اشداء علی الکفار، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین غیروں کے معاملے میں انتہائی گرم نظر آتے تھے، کافروں کو یہ برداشت نہیں کرتے، اس لیے برداشت نہیں
نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ کافر اللہ کے دشمن ہے، یہ کافر اللہ کے نبی کے دشمن ہے، یہ کافر قرآن کے دشمن ہے، قرآن کے انکاری ہے، اللہ کی شریعت کے انکاری ہے، محمد علیہ السلام کی اللہ اکبر خوبصورت سیرت کے یہ انکاری ہے۔ اس لیے صحابہ ان کافروں کو برداشت نہیں کرتے، اس لیے یہ صحابہ کافروں کو برداشت نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ اللہ کے ماں سے غیروں کی پوجا پاٹ اور پرستش کرتے ہیں، انہوں نے اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیا۔ یہ صحابہ کافروں سے اس لیے نفرت رکھتے ہیں، اللہ اکبر، انہوں نے نبی سے محبت نہیں کی، ان کافروں نے نبی سے عداوت رکھی ہے۔ یہ کافر، یہ مشرک، یہ غیر اللہ کے پجاری اسلام کے دشمن گئے، نبی سے یہ محبت نہیں کرتے، ان کے دلوں میں ہمارے نبی کے لیے پیار نہیں ہے، محبتیں نہیں ہے، مودتیں اور الفتیں نہیں، بلکہ یہ نبی کے مقابلے پر آتے گئے۔ رب العالمین فرماتا ہے کافروں سے انہوں نے اس لیے نفرتیں کی کہ اللہ نے ان کافروں سے نفرت کرنے کا حکم دیا، سختیوں کا حکم دیا، ان کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بڑی حدیث ہے، اگر تم دنیا میں کسی سے محبت کرو تو صرف اللہ کے لیے محبت کرو، اگر نفرت بھی ہو تو صرف اللہ کے لیے نفرت ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ کی اللہ اکبر صفات کو رب العالمین بیان کر رہا ہے، یہ لڑتے تھے، اگر جھگڑتے تھے، قتل بھی کیا کرتے تھے تو وہ اللہ کے حکم پر اللہ کے لیے کافروں سے لڑتے تھے۔ آپس میں جہاں تک رواداریوں کی بات ہے، آپس کے تعلق کی بات ہے، ان کی میل اور میراب کی بات ہے، رب العالمین فرماتا ہے رحماء بینہم، یہ نبی کے صحابہ آپس میں انتہائی نرم تھے، ایک دوسرے سے پیار اور محبت کیا کرتے، غیروں سے تو غیروں میں گرم تھے لیکن آپس میں بڑی محبت کیا کرتے، آپس میں محبت تھی، آپس میں پیار تھا، آپس میں انتہائی ایک دوسرے سے عقیدت رکھا کرتے تھے، اور عفو درگزری سے یہ کام لیا کرتے تھے۔ کیوں؟ اللہ نے محبت کرنے کا حکم، اللہ نے پیار کرنے کا حکم دیا۔ آپ دیکھیں نا اللہ اپنے نبی سے کیا کہتا ہے، لوگوں نے آپ کو مارا ہے، لوگوں نے آپ کو پیٹا ہے، لوگوں نے آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی ہے، لوگوں نے آپ کا جینا دوبر کر دیا، لوگوں نے اللہ کے نبی کو مکہ سے نکال کر مدینہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی کے صحابہ کو قتل کیا گیا، نبی کے صحابہ کو ذبح کیا گیا، نبی کے صحابہ کو اللہ اکبر کتنی تکلیفیں دی گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ساری قربانیاں دی ہے، برداشت سے کام لیا ہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، اے دنیا والوں، میں اپنی زندگی کی پوری محنت کا نتیجہ لینا تم سے چاہتا ہوں۔ نہ روٹی کا مطالبہ کیا اللہ کے رسول نے، نہ کپڑے کا مطالبہ کیا اللہ کے محبوب نے، نہ اللہ کے رسول نے کسی زر زمین کسی چیز کا اللہ کے محبوب نے مطالبہ نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام کو رب نے فرمایا اپنی پوری زندگی کی محنت کا نتیجہ صلہ اگر اپنی امت سے لینا چاہتے ہیں تو ان سے کہیے میں اپنی زندگی کا نتیجہ تم سے یہ مانگتا ہوں کہ تم آپس میں پیار کرنے والے بن جاؤ، صرف یہ نتیجہ مانگتا ہوں، اس کے علاوہ کچھ مطالبہ نہیں کرتا میں اپنی امت سے، ایک ہی مطالبہ ہے کہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کیا کرو، آپس میں تمہارا پیار ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام کی یہ صرف اللہ بیان کر رہا ہے، یقینی صحابہ کرام آپس میں کس انداز سے محبت کرتے ہوں گے کہ رب العالمین نے ان صحابہ کی محبتوں کو قرآن کی تحریر بنا دیا، قرآن بنا دیا ان کی محبت کو، ان کے پیار اور ان کی آپس کی رواداری۔
نبی نے تعلیم دی، اور ضرورت ہمیں ہے اب اس بات کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے پیار کریں، محبت کریں، اخ اور درگزری سے کام لیں، بھائی چارگی سے کام لیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی سے پوچھا کہ اے میرے صحابی، یہ بتاؤ کہ اللہ کے نزدیک اللہ کے ہاں محبوب ترین اعمال میں سے محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نزدیک اللہ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے، ان کی کون سی ادائیں ہیں کہ جس بنا پر رب العالمین کے نزدیک وہ محبوب ترین بنتے ہیں؟ محبوب عمل بتاؤ، محبوب لوگوں کا ذکر کرو۔ صحابہ نے کیا کہا؟ اس صحابی سے جس سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، نماز ہے، روزہ۔ اور بتائیے، نماز معمولی عمل ہے؟ روزہ کوئی معمولی عمل ہے؟ نماز اگر کوئی جان بوجھ کر ایک وقت چھوڑ دیتا ہے، نبی کا فرمان ہے کہ فقد کفر جہارن، وہ کلم کھلا کفر کا اعلان کرتا ہے۔ ایک وقت کی نماز۔ روزہ چھوڑنے والا بھی کوئی مسلمان نہیں رہتا، جان بوجھ کر اگر وہ روزہ چھوڑ دیتا ہے، معمول اپنا رکھتا ہے، معافی کے بغیر اگر مر گیا، قیامت کے دن اللہ کا باغی، اللہ کا مجرم۔ ارکان اسلام جس پر اسلام اور دین کی رب العزت نے بنیاد رکھی ہے، رب العالمین نے جن چیزوں پر بنیاد رکھی ہے، یوں سمجھ جائے کہ وہ اسلام کی بنیادوں کو قبول نہیں کر رہا، اس نے اپنے پورے اسلام اور پوری منزل، پوری عمارت کو زمین پہ ڈال دیا اگر کوئی روزہ نہیں۔ صحابی نے بات بڑے پتے کی تھی، نماز اور روزہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابی، ٹھیک ہے کہ نماز اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے، روزہ بھی اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے۔ نہ نماز کے بغیر گزارا گئے، نہ روزے کے بغیر گزارا گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ صحابی کہہ چکا کہ نماز ہے اور روزہ ہے، دوسرا صحابی کہتا ہے اللہ کے نبی مجھے اجازت دے دیجئے، میں بتاتا ہوں اللہ کا محبوب ترین عمل کون سا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا تم بتاؤ۔ وہ صحابی کہتا ہے اللہ کے نبی میں نے جو دین کا، اسلام کا، میں نے جو عمل کا جائزہ لیا، مجھے ایسا لگتا ہے اللہ کا محبوب ترین عمل اگر کوئی عمل ہے وہ جہاد مجھے لگتا ہے، اس لیے کہ اسلام کی بنیاد اگر ان چیزوں پر ہے، لیکن جہاد جو ہے اسلام کی سربلندی کے لیے دیا گیا ہے، اسلام کے علم کو بلند کرنے کے لیے دیا گیا۔ جو اسلام کے مقابلے پر اہل اسلام سے لڑنے کے لیے آتے ہیں، جہاد اتنا عظیم عمل ہے کہ رب العالمین نے اللہ اکبر قتال کا حکم دیا، اور اللہ اکبر فضیلت یہ بیان کی گئی کہ شہید کے جسم سے بہنے والا خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، گناہ پہلے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی اسے رسپانس نہیں دیا۔ نماز کا ذکر کیا گیا، روزے کا ذکر کیا گیا، جہاد جیسے عمل کا ذکر کیا گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ٹھیک ہے یہ سارے عمل اپنی اپنی جگہ اہمیت کے حامل ہیں، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں، کائنات کے امام فرماتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل یہ ہے کہ اللہ اکبر تم آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ تمہارا آپس میں ایک دوسرے سے پیار کرنا یہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے۔ اس لیے اگر تم نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، جہاد کرتے ہو، لیکن تمہاری زندگیوں میں آپس میں پیار اور محبت نظر نہیں آئے گا، 3 دن سے زیادہ اگر تمہارے درمیان اختلاف چلتے رہے، اگر 3 دن سے زیادہ، چوتھے دن کا سورج جیسے ہی طلوع ہوگا اللہ چوتھے دن کی عبادت کو تمہارے منہ پہ مار دے گا۔ 3 دن کے بعد اگر کوئی آپس میں سلام کلام نہ کرے،
گفتگو نہ کرے، اللہ کے رسول فرماتے چوتھے دن کی عبادت اللہ قبول، پھر چوتھے دن سے جب تک آپس میں صلح نہیں کرے گا اللہ اس کی اداؤں اور عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ ہم نے معمولی سمجھا ہوا، آپ قرآن دیکھیں، صحابہ کی صفات کو دیکھیں، اللہ نے صحابہ کے تذکرے کیے ہیں، قرآن بھی ایمان کے تذکرے بھی کیے ہیں، ان کے اعمال کے تذکرے بھی کیے ہیں، ان کے رکوع کے بھی تذکرے کیے ہیں، ان کے سجود کے بھی تذکرے کیے، لیکن اس آیت کو آپ اگر پڑھ کے دیکھیں تو اللہ نے اسی آیت میں رکوع اور سجود کا ذکر بھی کیا ہے، لیکن رکوع اور سجود اللہ کی عبادت، اللہ نے انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ بولے کس لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے نا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ نے انسانوں رب العالمین نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، لیکن اس آیت میں رب العالمین نے عبادت کا ذکر صحابہ کے تذکرے کرتے ہوئے رکوع اور سجود کا، عبادت کا ذکر ضرور کیا ہے، لیکن عبادت سے پہلے آپس کی رواداریوں کا ذکر کیا ہے۔ عبادت سے پہلے آپس کی محبت کا ذکر کیا، کہا نمازیں بہت ملیں گی، روزے بہت ملیں گے، زکاتیں بہت ملیں گی، حاجی بہت ملیں گے، عمرے کرنے والے ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں میلوں پداموں کی تعداد میں ملیں گے، لیکن آپس میں محبت کرنے والے نہیں۔ اگر آپس میں محبت کرنے والے دیکھنا چاہتے ہو تو رب کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ آج ہم مسلمانوں کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے اشداء علی الکفار، لیکن وہ صرف وہ ادا جو کفار کے معاملے میں مسلمانوں کی تھی، صحابہ کی تھی، آج ہمارے آپس میں وہ کیفیت ہو چکی ہے، اور صحابہ آپس میں محبت اور پیار کرتے تھے، ہم مسلمانوں سے تو نفرت کرتے ہیں، حالانکہ مسلمانوں سے محبت کرنی چاہیے تھی، اور جن سے نفرت کرنی چاہیے تھی آج ہم نے کفار سے محبت کی ہے۔ ایسا نبی نے جو فرمایا، صحابہ نے جو کیا، کر کے دکھایا، جن خوبیوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو کمالات، ان کو اللہ اکبر کامیابیاں اور کامرانیاں عطا کی تھی، کیا ہم صحابہ کی خوبیوں کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ بڑا مقام دیا ہے اللہ نے صحابہ، کیا خوبی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اتنے دلیر تھے، اتنے نڈر تھے یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی محرم الحرام کی یکم تاریخ کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو لؤلؤ فیروز جو ظالم، اللہ اکبر، غالباً مجوسی تھا، آگ کا پجاری تھا، اللہ اکبر، رب کو چھوڑ کر آگ کی پوجا، خود ہی آگ جلاتا، خود ہی اس کی عبادت کر کے چوما چاچی شروع کر دیتا اپنے ہی ہاتھ کی، اللہ اکبر، اس ظالم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور کسی بھی کافر کی یہ ہمت نہیں تھی کہ عمر کے سامنے آ کر عمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے، کیونکہ کافروں کا سردار شیطان ہے نا، جب اس کی ہمت نہیں ہے تو پھر نچلے طبقے کی کیا حیثیت، پھر نچلے طبقے کی کیا حیثیت۔ ابو لؤلؤ فیروز نے کچھ واقعہ پیش آیا، ابو لؤلؤ فیروز سے پوچھا حضرت عمر فاروق نے کیا بناتے ہیں، لایا گیا تھا کسی کیس میں، مجرم تھا، ابو لؤلؤ فیروز سے پوچھا کیا کرتے ہو، کہا میں چکی کے پارٹ بناتا ہوں۔ کیا کرتا ہے؟ پہلے چکی ہوتی تھی نا، آج بھی چکی کے دو پارٹ ہوتے ہیں جس میں آٹا، گندم، گیہوں پیسا جاتا ہے اور آٹا، اللہ اکبر۔ پوچھا ابو لؤلؤ کیا کرتا ہے تو، کہا میں چکی کے پارٹ بناتا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے بھائی ہمیں بھی ایک پارٹ بنا دے، ایک چکی بنا دے۔ اس ظالم نے کہا عمر ایسی چکی اور ایسے پارٹ بناؤں گا کہ دنیا یاد رکھے گی، ایسے پارٹ بناؤں۔ حضرت عمر فاروق کھٹک گیا، وہ کہا اس کے عزائم اچھے نہیں لگتے، دور اندیش تھے، سمجھتے تھے، جانتے تھے۔
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب العالمین نے بڑا مقام عطا فرمایا. کتنی عظیم شخصیت ہے، رب العالمین نے کتنا بڑا مقام عمر فاروق کو عطا کیا ہے. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب العالمین نے اللہ سے مانگ کر لیا ہے. رب العالمین سے رب العالمین نے مطالبے کیے، اور رب العالمین سے اللہ رب العالمین سے اللہ کے نبی یہ فرماتے گئے اللہم اعز الاسلام بعمر، اللہ مجھے عمر نصیب فرما دے، عمر مجھے دے دے، عمر کو اسلام نصیب کر دے. اللہ کے نبی نے دعا کی. صبح ہونے سے پہلے اللہ اکبر عمر فاروق اسلام لے آتے گئے. سارے لوگ اسلام لائے، اسلام قبول کر رہے گئے، لیکن کفار مکہ دین پر اسلام پر عمل کرنے نہیں دے رہے. چھپ چھپ کر اللہ کے نبی بھی نمازیں پڑھ رہے گئے، صحابہ بھی چھپ کے نمازیں اللہ اکبر دار ارقم میں ادا کرنے میں مصروف ہے. اللہ کے نبی دین سکھا رہے گئے، صحابہ اللہ اکبر اللہ کے نبی سے دین سیکھ رہے گئے. عمر فاروق نے جب اللہ کے نبی پر ایمان لائے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت پر ایمان لا کے اعلان کیا، تو اللہ اکبر پھر چھپ کے انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی. ظاہری طور پر بیت اللہ میں جا کے بآواز بلند اللہ کی تکبیر اور اللہ کے نام کو بلند کیا. اللہ اکبر. عمر کو اسی لیے اللہ کے نبی نے مانگا تھا. عمر میں خوبیاں ہیں، عمر میں صلاحیتیں ہیں، عمر کو رب نے رعب دیا ہوا ہے. اللہم اعز الاسلام بعمر. اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ کے نبی علیہ السلام کے یہ صحابی مسجد میں جا کے ظاہری طور پر بیت اللہ میں نماز ادا کرتے گئے. کتنا مقام عمر فاروق کو رب العالمین نے عطا کیا. اللہ کے نبی مشورے صحابہ سے لے رہے گئے. ہمارے عمر فاروق حالات کا جائزہ لے کے اللہ کے نبی کو مشورے دیتے ہیں. ابو بکر بھی مشورہ دیتے ہیں، عمر فاروق نے بھی مشورہ دیا ہے، علی عثمان غنی نے بھی مشورہ دیا، علی المرتضی نے بھی مشورہ دیا، دیگر صحابہ صحابیات مشورے دے رہے ہیں. ان مشوروں میں عمر فاروق کا بھی مشورہ ہے. دیکھیں تو سہی کس کا مشورہ نبی نے مانا. دیگر مواقعوں پر، کتنے مواقعوں پر اللہ کے نبی دیگر صحابہ کے مشوروں پر عمل کر کے اصول قانون جاری فرما دیا کرتے تھے. لیکن آسمانوں سے رب العالمین عمر فاروق کے مشورے کو پسند فرماتے ہوئے قرآن بنا کر اللہ کے نبی پر نازل فرما دیتا. نبی فیصلہ کر چکے ہیں، صحابہ مشورہ دے کر اللہ اکبر اپنی بات کو منوا چکے ہیں. لیکن رب العالمین فرماتا ہے سچ تو یہ ہے اگر کسی کا مشورہ مجھے پسند آیا ہے، خدا کی قسم وہ عمر فاروق کا مشورہ پسند آیا، عمر کا مشورہ پسند آیا. آج یہ کالے منہ والے یا کوئی نبی سے اللہ سے عمر سے دشمنی رکھنے والے ایسے ہی عمر سے دشمنی نہیں رکھتے. رب نے ان کو مقام دیا. آج اگر کوئی الٹا لٹک بھی جائے اور کچھ بھی کرتا رہے، عمر کو جو اللہ نے مقام دیا ہے ذرہ برابر بھی اس میں کوئی کمی نہیں کرتا. رب نے عزت دی ہے عمر کو. وہ کیسے عزت دی عمر کو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور صحابہ بھی حضرت عمر فاروق سے محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے. نبی علیہ السلام کے صحابی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی. نام سنا ہے نا حضرت جابر؟ کیا یہ حضرت جابر حضرت عمر کے داماد تھے؟ کیا یہ حضرت عمر کے سسر تھے؟ اسلامی رشتہ تھا، دینی رشتہ تھا. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک موقع پر
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر صدیق سے کہا کہ یا خیر الناس، دنیا کے اندر ہے وہ شخص کہ جس کو دنیا کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تمام پوری دنیا کے انسانوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے نہیں اللہ کے رسول کے بعد اگر کسی کو اللہ نے کسی کو مقام دیا ہے تو عمر کا یہ ایمان یقین تھا کہ اللہ نے ابو بکر صدیق کو مقام دیا. اسی لیے کہتے کہ یا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے دنیا میں بہترین انسان اللہ کے رسول کے بعد بہترین انسان اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر تو ہے. بس اتنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا. یہ آپس میں پیار، آپس میں محبت، آپس میں رواداریاں، آپس میں اخوت، آپس میں الفتیں اتنی تھی. ابو بکر صدیق کو عمر کہتے ہیں یا خیر الناس، لوگوں میں بہتر انسان، اے لوگوں میں بہتر انسان. لیکن اسی موقع پر ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اے عمر، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تو مجھے خیر الناس کہہ رہا ہے، تو مجھے خیر الناس کہہ رہا ہے. لیکن میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، میں نے کائنات کے امام سے سنا ہے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا عمر کہ یہ سورج جو نکلتا ہے نا، یہ سورج طلوع ہوتا ہے، پوری دنیا میں اس کی روشنیاں پھیل جاتی ہے. یہ روشنی جہاں جہاں جاتی ہے، جس جس انسان پر پڑتی ہے، ان تمام انسانوں میں اگر کوئی بہتر ہے تو عمر فاروق کائنات کے امام نے یہ فرمایا تھا عمر وہ تو ہے. چھپایا نہیں، بخل نہیں کیا. ابو بکر کا مقام عمر سے زیادہ ہے. نبی علیہ السلام نے کبھی ابو بکر کی تعریف کی، کبھی عمر کی تعریف کی. ابو بکر کی سیرت کو پڑھتے ہیں پتہ یہ لگتا ہے کہ دنیا میں ابو بکر جیسا کوئی نہیں. عمر کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ عمر جیسا کوئی نہیں. اور پھر ایسا بھی نہیں تھا ابو بکر یہ کہتے ہو کہ میں بڑا ہوں اور عمر کہتے ہو نہیں میں بڑا ہوں. عمر نے ابو بکر کی تعریف میں جملے کے یا خیر الناس، لوگوں میں بہتر انسان. لیکن فوراً ابو بکر کہنے لگے عمر میں نے تو کائنات کے امام سے سنا ہے یہ سورج طلوع ہوتا ہے انسانوں پر، اور انسان ان تمام انسانوں میں بہتر اگر کوئی ہے تو وہ عمر فاروق ہے. اور پھر نبی کا فرمان بھی ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر، میں آخری نبی ہوں. دوسری روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں پچھلے نبیوں کی امتوں میں سے اللہ نے کسی ایک نہ ایک پر الہام اللہ فرمایا کرتا تھا، الہام کیا کرتا تھا. اگر میری امت پر اللہ الہام کرے گا تو وہ خوش نصیب عمر ہوگا. میں آخری نبی ہوں اللہ کا، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. اگر میرے بعد اللہ کسی کو نبی بناتا تو نبوت اور رسالت کے منصب پر لکان بعمر، اللہ عمر فاروق کو نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز کرتا. ابن عباس کون ہے؟ آج لوگ حضرت عباس اور ابن عباس اور حضرت علی کے گن گاتے ہیں. آئیے ابن عباس حضرت عباس کے بیٹے سے سنے اللہ کے رسول کے صحابی ابو بکر اور عمر کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں. یہ آپس میں محبت کرتے تھے، نفرتیں نہیں تھی ان کے دلوں میں. لوگ لاکھ کہیں کہ معاذ اللہ یہ صحابہ آپس میں لڑتے تھے. ہمیں کسی کی بات پر غور اس لیے نہیں کرنا، رب کہتا ہے کہ رحماء بینہم، یہ آپس میں محبت کرتے تھے. رب کہتا، رب کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. رب سچا ہے اور بات بھی سچی کرتا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس کون تھے؟ بولے نا، نہیں پتا میرے خیال. ابن عباس نہیں، بتائیں حضرت عباس کون تھے؟ اللہ کے رسول کے چچا. ابو طالب بھی چچا تھے، ابو لہب بھی چچا تھا،
امیر حمزہ بھی رضی اللہ تعالی عنہ چچا تھے، حضرت عباس کے بیٹے جن کو ابن عباس کہا، عبداللہ بن عباس ابن عباس سے وہ معروف ہے۔ ابن عباس نے کہا میں کسی مقام پر لوگوں کے درمیان کھڑا تھا یا گزر رہا تھا، میں نے کیا دیکھا، وہ قوم حضرت عمر فاروق کے لیے اللہ سے دعائیں کر رہی تھی، عمر کے لیے دعائیں۔ اگر ابن عباس حضرت عمر سے نفرت کر رہے ہوتے تو کبھی بھی اس چیز کو آگے نہیں بڑھاتے۔ انسانی فطرت ہے، وہ دوسرے کی تعریف کو برداشت نہیں کرتا۔ ابن عباس عمر سے اسی طرح محبت کرتے تھے جس طرح عباس نے عمر سے محبت کی ہے، اور عباس عمر سے اسی طرح محبت کرتے تھے جس طرح نبی نے عمر سے محبت کی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے گئے کہ انی لوافق فی قوم، میں ایسے لوگوں کے ایسی قوم کے درمیان موجود تھا جو لوگ عمر فاروق کے لیے دعائیں کر رہے تھے، اللہ سے التجائیں کر رہے تھے، رب العالمین سے عمر فاروق کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ ابن عباس کہتے گئے میں ان قوم والوں کی لوگوں کی دعائیں سن رہا تھا، میرے پیچھے سے کوئی شخص آیا اور اس نے آ کے میرے مونڈے اور میرے کاندھے پر اپنی کہانی رکھتے ہوئے یہ کہا یقول یرحمک اللہ، میں اس قوم کی دعائیں سن رہا تھا، وہ لوگ جو دعائیں کر رہے تھے حضرت عمر فاروق کے بارے میں ان کے جملوں کو سن رہا تھا۔ میرے پیچھے سے کوئی شخص آ کے میرے مونڈے پر میرے کاندھے پر کونی رکھ کے کہتا ہے یرحمک اللہ، اے ابن عباس اللہ تجھ پر اپنا رحم فرما دے، اپنا رحم اے عباس، اے ابن عباس رب العالمین تجھ پر اپنا رحم فرما دے۔ اور پھر یہ بات کہہ کے وہ کہتے گئے اللہ اکبر، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تجھے تیرے ان دونوں ساتھیوں کے ساتھ ملائے گا۔ اور ابن عباس کہتے ہیں اس دعا دینے والے نے ان دونوں ساتھیوں سے مراد جو تھی اس کی آگے وضاحت اس طرح کی، ابن عباس سے کہا پیچھے آنے والے نے اللہ تجھ پر رحم فرمائے، یہ قوم بھی عمر فاروق کے لیے دعا کر رہی ہے، اور میں ابن عباس تیرے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھے ان دونوں ساتھیوں کے ساتھ ملائے گا، اس لیے کہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ کون کہتا ہے؟ ابن عباس کے پیچھے آنے والا کہتا ہے، ابن عباس کے مونڈوں پر اپنی کہانی رکھنے والا کہتا ہے، ابن عباس کو دعائیں دینے والا کہ اللہ تجھ پر رحم نازل فرمائے وہ کہتا ہے اس لیے اللہ ان دونوں ساتھیوں کے ساتھ ابن عباس تجھے ملائے۔ میں نے نبی سے سنا یقول کنتو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اکبر، نبی فرماتے ہیں میں تھا کنتو وابو بکر وعمر، اللہ کے رسول کتنے مواقع پر یہ فرماتے تھے کہ دنیا والوں فلاں موقع پر میں تھا، ابو بکر تھا اور عمر تھا، میں نے اللہ کے رسول کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا فعلتو، میں فلاں موقع پر یہ کر رہا تھا، وابو بکر وعمر، اور میرے ساتھ وہ کام کرنے والے ابو بکر تھے اور عمر تھے۔ میں نے اللہ کے رسول سے یہ سنا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں خرجتو، میں اپنے گھر سے اور اپنے مقام سے نکلا، میرے ساتھ ابو بکر اور عمر تھے، دخلتو، میں داخل ہوا اور میرے ساتھ کون کہنے والے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے، اور بات کہنے والا کون ہے یہ بھی آپ کو پتا چلے گا۔ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا سنا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں دخلتو، جب میں داخل ہوا تو میرے ساتھ ابو بکر تھے اور عمر فاروق تھے۔ ابن عباس کہتے ہیں مجھے دعائیں دینے والا کون ہے؟ دیکھو تو صحیح پلٹ کے یہ ساری باتیں کہنے والا کون ہے؟ میں چلا تو میرے ساتھ ابو بکر اور عمر،
میں رکا تو ابو بکر اور عمر بھی میرے ساتھ، اللہ اکبر، میں پلٹا تو میرے ساتھ ابو بکر اور عمر ہے۔ اللہ کے رسول کی بات یہ سنا رہا ہے، کہتے ہیں میں نے مڑ کے دیکھا، خدا کی قسم یہ بات کہنے والے علی المرتضیٰ تھے۔ کون تھے؟ علی المرتضیٰ تھے۔ یہ آپس میں محبت کرتے تھے، یہ آپس میں پیار کرتے تھے۔ رب کہتا ہے کہ رحماء بینہم، علی کے دل میں عمر اور ابو بکر کے حوالے سے تعصب نہیں تھا، ان کے دلوں میں کینہ نہیں تھا۔ ابو بکر بھی حضرت عمر فاروق سے، حضرت ابو بکر اور عمر علی سے محبت کرتے تھے، اور علی ابو بکر اور عمر سے محبت کیا کرتے تھے۔ نفرتیں نہیں تھی ان کے دلوں میں۔ یہ ایسے ہی پروپیگنڈا کیا گیا کہ جی اگر صرف ہے کوئی تو وہ علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے اور حسین ہے، بس چند صحابہ کا نام، اور اس کے علاوہ سب جو ہے لوگوں کو صحابہ کا نام سنتے ہی ان کے پیٹ میں متلیاں ہونے لگی۔ صحابہ سب اللہ راضی ہے، صحابہ کو گالی نہ دو۔ کون کہتا ہے؟ کس نے کہا میرے صحابہ کو برا مت کہو؟ میرے جانثاروں کے بارے میں لب کشائی، وہ کہ جو رب العالمین جن سے راضی ہو جائے۔ میرے صحابہ کے بارے میں غلط زبانی، بدگوئی، غلط زبانی بدگوئی کو اختیار کرنا، گالیاں دینا، میرے صحابہ کو برا کہنا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ صحابہ سے محبت، کتنی محبت، کتنا پیار، صحابہ سے کس طرح ہم نے محبت کرنی ہے اللہ بتا رہا ہے، اللہ بتا رہا ہے۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے، صحابہ سے محبت کرو، اللہ قرآن میں کہاں کہہ رہا ہے؟ پڑھئے نا، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ۔ ایمان کے بغیر جنت میں جا سکتے نہیں جا سکتے۔ رب کہتا ہے صحابہ سے ایمان سیکھو، صحابہ سے محبت کرو، اور جس طرح یہ میرے نبی کے صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں ہدایت یافتہ بنا دیا جائے، کامیابیوں کے، کامرانیوں کی منزلیں اور منصبوں پر تمہیں فائز کر دیا جائے، تو رب کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ۔ ایمان، مومن ایسے ہی اپنے آپ کو مومن اور مسلم میں نے اور اپنے آپ نے نہیں کہلوانا، بلکہ اللہ کہتا ہے ایمان لانا ہے، مومن کہلوانا چاہتے ہو اپنے آپ کو تو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ۔ جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے ہیں اس طرح ایمان لاؤ، کیا ہوگا؟ ہدایت مل جائے گی، کامیابیاں مل جائیں گی، کامرانیوں کا حصول ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے اس موضوع پر تو سنا ہوگا کہ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے نبی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ دنیا والے آپ کے پر ٹھٹا کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، آپ کو اللہ اکبر آپ کی حرمت کا خیال نہیں رکھتے، آپ کی ناموس کا یہ خیال نہیں رکھتے، اللہ کہتا ہے آپ کو ضرورت نہیں ہے، ہم ہی ان ظالموں کافروں کے لیے کافی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، نہیں، اللہ کہتا فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا، اللہ کہتا فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اللہ کہتا ہے آپ کو ضرورت نہیں ہے، ہم نے ان لوگوں کے لیے، ان کافروں کے لیے جو نبی کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم ہی ان کے لیے کافی ہے، اور ہم نے جہنم کے دہکتی ہوئی آگ، عذاب علیم ان کے لیے تیار کیا ہے۔ جو بھی آج دنیا کے اندر یہ ساری گھناؤنی حرکتیں کر رہے ہیں، وہ دنیا میں ہی اللہ ان کو عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ گستاخ رسول ہیں، یہ نبی علیہ السلام کی حرمت کا خیال نہیں رکھ رہے، لیکن ہم اگر اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو ہم مسلمانوں کی کیفیت بھی یہی ہے۔ نبی کے فرامین پر ہم عمل نہیں کرتے، نبی کے مطابق عملی زندگی ہماری نہیں ہے، حرام حلال میں تمیز ہم نہیں کرتے، چھوٹے بڑے کا ادب احترام شفقت ہم نہیں کرتے، شرک توحید اور شرک میں فرق ہم نہیں کرتے، سنت اور بدعت میں ہم نے فرق نہیں کیا، صرف ہم نے نبی کا نام تو لیا ہے، اور نام لے کے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اور میرے بھائی، نبی کا نام لینے میں اگر اللہ اتنی عزت عطا فرماتا ہے تو بتاؤ نبی کے مطابق عمل کرنے میں
اللہ کتنی عزتیں عطا فرمائے گا۔ ضرورت عمل کی ہے، نبی کی پیروی کی ہے، نبی کے نقش قدم پر چلنے کی ہے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہمارے اس وقت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ شاید کوئی بات آپ کو جذباتی لگ رہی ہو آج کی میری گفتگو میں، سچ اور حق تو یہ ہے میں نے وہ آپ کے سامنے رکھا جو رب نے قرآن میں کہا، یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ملا ہے۔ اللہ ہم سب کو آپس میں پیار اور محبت نصیب فرمائے، ہمارے دلوں میں اللہ اپنی محبت پیدا فرما دے، اپنے نبی کی محبت پیدا فرما دے، صحابہ اکرام کی محبت پیدا فرما دے۔ اللہ ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت فرما دے۔ اللہ صلحاء، شہداء، اولیاء اللہ اکرام اور ائمہ اکرام ان سب کی محبتوں کو ہمارے دلوں میں پیدا فرماتے ہوئے ہمیں اللہ اپنے مطابق، اپنے نبی کے مطابق اور اپنے نبی کے صحابہ کے مطابق عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر